السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ عقیدۃ الواسطیہ کے مؤلف شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہ زندگی کے حالات کا سلسلہ جاری تھا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا مطالعہ کرنے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے خصوصی مدد ان کو حاصل تھی۔ بچپن ہی سے اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ علم اور وہ ذہانت عطا فرمایا کہ ایک مرتبہ سیریا کے ایک عالم دین ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام سن کر آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ میں نے سنا کہ یہاں ایک ایسا لڑکا ہے، ایسا بچہ ہے جو ہر چیز کو یاد کر لیتا ہے، جو بھی دیں گے آپ اس کو یاد کر لیتا ہے، اس کی یادداشت اتنی زبردست ہے۔ تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو تلاش کرتے ہوئے ان کے مکتب میں، جبکہ وہ ابھی چھوٹے بچے تھے، وہ عالم دین آتے ہیں اور ان پوچھتے ہیں۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے بلاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ آپ کی تختی دیجیے، اور تختی لے کر جو کچھ بھی ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ لکھے ہوئے تھے اس کو مٹانے کے لیے کہتے ہیں، مٹا دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو 10 حدیثیں لکھاتے ہیں۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ 10 حدیثیں لکھتے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ دیکھو اور 2-3 منٹ میں واپس کرنا۔ 2-3 منٹ میں پھر اس کے بعد ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ایک نظر ڈال کر ایسے دے دیتے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں یہ حدیثیں جو میں نے ابھی لکھائی ہیں، ابھی تم نے دیکھا ہے، جو پڑھا ہے اس کو سناؤ۔ تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ان ساری حدیثوں کو ایک ہی نظر میں جیسا تھا ویسا اپنے دل سے، اپنی یادداشت سے سناتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ کچھ سندیں لکھاتے ہیں۔ سند آپ کو معلوم ہے، چین آف دا نریٹرز، حدیثوں کو جو روایت کرنے والے ہوتے ہیں، محدثین روایت کے زمانے میں، یعنی شروع کے 4 صدیوں میں حدیثیں جب سناتے تھے تو اپنے استاد سے میں نے یہ سنا اور انہوں نے ان سے سنا، اس سلسلے کے ساتھ لکھتے تھے۔ اور آج بھی اجازہ کے نام سے یہ سلسلہ باقی ہے، یعنی محدثین اور خاص طور پر جب طلبہ حدیث جب حدیث کی کتاب پڑھتے ہیں تو ان کی کتابیں سند کے ساتھ ہیں۔ اس کا تسلسل بتانے کے لیے اپنے اساتذہ سے لے کر اصحاب کتب تک، یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب یہ 3 صدی ہجری میں لکھی گئی، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال 256 ہجری میں ہوا۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال 240 ہجری میں ہوا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال 176 ہجری میں ہوا۔ تو یہ سارے محدثین جو اکثر جن کی کتابیں ہیں وہ 3 صدی یا 4 صدی ہجری کے علماء ہیں۔ اب آپ 1400 سال کے بعد جب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ ان کی کتاب ہے، کیا دلیل ہے، کیا پروف ہے؟ ہمارے پاس اللہ کے فضل و کرم سے جتنی حدیث کی کتابیں ہیں، اپنے زمانے سے لے کر، یہاں سے لے کر آج کے زمانے سے لے کر
ان کے مؤلفین، ان کے آتھر، اس کا کنیکشن موجود ہے۔ میں نے ہمارے استاذ محترم فلاں سے سنا اور انہوں نے اپنے استاذ محترم ان سے سنا، اس طریقے سے کہاں تک؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تک۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے آج دینی مدارس میں اور طلبہ حدیث کے پاس اسی طریقے سے قرآن کریم کا بھی، قرآن کریم کی جو قراءتیں ہیں، قراءت حفص، قراءت ورش وغیرہ وغیرہ، اس کی بھی سندیں موجود ہیں۔ کہاں تک؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ تو یہ مؤلفین جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، مسند احمد اور بہت ساری کتابیں، بے شمار ہزاروں کتابیں، ان ساری کتابوں تک تسلسل، چین آف دا نیٹر، اس کا سلسلہ موجود ہے، اور ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ان کی کتابوں کی سند ہوتی ہے۔ تو کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ تم نے کتاب اپنی طرف سے بنا لی، نہیں، بلکہ اس میں کسی قسم کا اضافہ بھی ممکن نہیں، کیونکہ ہمارے پرانے زمانے کے قلمی نسخے، ہاتھ سے لکھے ہوئے 4 صدی ہجری کے، 3 صدی ہجری کے، 5ویں صدی ہجری کے پرانے نسخے وہ بھی موجود ہیں الحمدللہ، اس کی کاپیاں بھی موجود ہیں۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ تو اجازہ اس کو کہتے ہیں، اجازہ کا مطلب یہ کہ آپ ان کو پرمیشن دے رہے ہیں کہ میں یہ کتاب فلاں کی طرف سے، فلاں استاد کی طرف سے روایت کر سکتا ہوں۔ حدیثوں کا، ان سندوں کا یاد کرنا، متن کا یاد کرنا آسان ہے، جو کہ ٹیکسٹ آف دا حدیث ہے وہ آسان ہے، لیکن ناموں کا یاد کرنا کہ میں نے اس حدیث کو فلاں سے سنا اور فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں سے فلاں نے سنا اور فلاں نے فلاں صحابی سے سنا اور فلاں صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اور ہر حدیث کی سند الگ الگ ہوتی ہے، یہ بہت مشکل ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ 11 حدیث سند کے ساتھ صرف سند سناتے، پہلے حدیث کا امتحان لیتے ہیں، جب حدیث کا امتحان لے لیتے ہیں اور اس میں پاس ہو جاتے ہیں تو سند کا امتحان لیتے ہیں، اور یہ بھی امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ایک نظر میں دیکھ کر واپس کر دیتے ہیں اور فوراً جو ہے سناتے ہیں۔ تو وہ عالم دین کہتے ہیں کہ اگر یہ بچہ زندہ رہا، بڑا ہوا، تو ایک بہت بڑا عالم بنے گا، اس کے جیسا کسی بھی عالم کو، کسی بھی انسان کو نہیں دیکھا گیا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ شہادت بڑے بڑے علماء کرام، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور امام ابن دقیق العید رحمۃ اللہ علیہ نے، جو اس زمانے کے بڑے بڑے علماء کرام موجود تھے، سب نے گواہی دی، بلکہ بعض نے، جیسا کہ اس سے پہلے بھی میں نے کہا، قسم کھا کر کہا کہ اگر میں حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان کھڑے ہو کر قسم کھاؤں کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جیسا انسان آج کے زمانے میں موجود نہیں ہے، اور انہوں نے ان کے جیسا آدمی کو، کسی عالم کو نہیں دیکھا، تو میری قسم جھوٹی نہیں ہوگی، یہاں تک کہا۔ اور بہت ساری علماء نے تعریف کی، بلکہ احناف کے علماء نے تعریف کی۔ امام عینی رحمۃ اللہ علیہ حنفی مسلک کے علماء میں سے ان کا شمار ہوتا ہے، امام بدر الدین العینی، اور ان کی بہت ساری کتابیں ہیں۔ انہوں نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف میں اتنے جملے لکھے، مت پوچھیے، اور کہا جو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا دشمن ہے وہ جاہل انسان ہے، اس کا باپ جاہل ہے، یہاں تک کہا، جو شیخ الاسلام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی عداوت کرتا ہے۔ فهو حیان ابن بیان، وہ حی ابن بی، یہ سب الفاظ ہیں کہ وہ آدمی جاہل اور اس کا باپ جاہل، یعنی کچھ نہیں جانتا۔ اس طریقے سے بڑے بڑے علماء کرام نے، منصف علماء کرام نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف کی، بلکہ بعض علماء نے کہا کہ جتنی بھی دین کی تجدید کے لیے تحریکیں اٹھی ہیں، حرکت میں لوگ آئے ہیں، بڑی بڑی تحریکیں، یہ سب شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کا اور ان کے علم کا نتیجہ تھا۔
ان کے علم کو دیکھ کر پڑھ کر یہ لوگ الحمدللہ سیدھے راستے پر آئے اور اللہ کے فضل و کرم سے ان لوگوں نے دین کی خدمت کی۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کتب ستہ اور حدیثوں کے اکثر کتابیں، مسند، یہ سب ان کو ازبر یاد ہے، بالکل یاد ہے، پرفیکٹ۔ اور میں نے کہا کہ امام ذہبی کہتے ہیں میں تو یہ کہتا ہوں کہ ان کے جیسا انسان، ان کے قریب جیسا انسان بھی نہیں ہے، میں نے نہیں دیکھا ہے۔ اور جرح و تعدیل ایک فن ہے، علماء کرام نے جرح و تعدیل کا فن کہ فلاں عالم دین کا فلاں مقام ہے اور اس میں یہ ان کی غلطیاں ہیں، ایک الگ فن ہے، علماء نے وہ بھی لکھا، خاص طور پر نریٹرز آف دی حدیث کے بارے میں بہت ساری کتابیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہی کی حفاظت نہیں فرمائی، بلکہ ان حدیث کے جتنے روایت کرنے والے ہیں ان کی سیرت اور ان کی تاریخ کی بھی اللہ نے حفاظت فرما لی۔ اس کو جرح و تعدیل کہتے ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس کے بڑے امام تھے اور لوگوں کے بارے میں بتاتے تھے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے شجاعت دی، ہمت دی اور صحیح طریقہ اور سنت کی انہوں نے پوری مدد فرمائی۔ ان کے بہت سارے کاموں میں ایک بہت بڑا کام کہ جیسے آج کل مغربی دنیا اسلام کے بارے میں غلط فہمی پھیلا رہی ہے، اسلام ٹیررزم ہے، دہشت گردی ہے، یا اسلام کے بارے میں یہ کہتے ہیں اسلام کے بعض احکام کے بارے میں یہ پردہ اسلام سے نکالنا چاہیے، جہاد کو ختم کرنا چاہیے، جی، اور اسلام کے تعلق سے بہت سارے اعتراضات کہ اسلام یہ فنڈامنٹل دین ہے، بہت سارے اس قسم کے اعتراضات فلسفہ کا، وہ زمانہ فلسفہ کا تھا ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا، فلاسفہ کا بڑا دور تھا، فلسفہ، اور یہ فلسفہ اصل میں ہندوستان سے گیا وہاں عرب کو۔ یہاں کے جو علماء تھے اس وقت انہوں نے جو کتابیں لکھی 3 صدی ہجری میں مأمون الرشید، ہارون رشید کا جو بیٹا تھا، اس کے کچھ وزراء تھے جو معتزلی تھے، ان لوگوں نے یہ فلسفی کی کتابیں ترجمہ کروائیں عربی میں، اور اس کا اتنا نقصان ہوا کہ سبحان اللہ عقیدے بگڑ گئے۔ معتزلہ وہیں سے پیدا ہوئے، جہمیہ وہیں سے آئے، فلسفہ۔ اور یہ فلسفہ ایسی چیز ہے کہ انسان صرف باتوں میں رہ جاتا ہے اور کچھ نہیں، مفروضات اپنی طرف سے، عقلی افتراضات، یہ اگر ہے تو یہ کیا ہوا، ایسا ہے ہوا تو ایسا کیا ہوگا، بیکار باتیں، عقل کی بیکار کھچڑی پکاتے ہیں، جبکہ حقیقت کچھ نہیں ہوتی۔ اس میں بہت سارے علماء، جس میں سے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور اس زمانے کے بہت سارے لوگ اس میں مبتلا ہو گئے۔ آخر میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی پوری اسی فلسفے کے گتھیاں سلجھانے میں ہم لوگوں نے لگا دی اور زندگی ہم نے برباد کر دی، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ قرآن اور حدیث پر ہم رہتے ہیں، قرآن و حدیث میں سارا حق موجود ہے، تو مزید کسی فلسفے کی ضرورت نہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کے ذریعے فلسفے کو توڑا، ختم کیا اور کہا یہ باطل ہے اور اس میں انسان کا دین خراب ہوتا ہے، انسان کا ایمان برباد ہوتا ہے۔ پورے طریقے سے شیخ الاسلام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فلسفے کو ختم کیا۔ فلسفے کو پڑھا کس لیے پڑھا؟ تاکہ ان کو ان کا جواب دیں۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بنیاد، ان کی تعلیم اور ان کی تربیت قرآن و حدیث پر ہوئی تھی، لیکن جب دیکھا کہ فلسفے کا زمانہ ہے، منطق کا زمانہ ہے اور اس کو ختم کرنا ہے، تو شیخ الاسلام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو پڑھا اور اس کی جتنی بھی شبہات اور اعتراضات ہیں سب کا جواب دیا اور کتابیں لکھی۔ اور اس زمانے میں ایک اور فتنہ تھا، عقل والی باتوں کو حدیث اور قرآن کی باتوں پر ترجیح دینا چاہیے،
شیخ الاسلام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بھی ختم کیا، اور انہوں نے کہا کہ عقل جو سلیم العقل چیز ہے، انسان کے عقل میں جو صحیح باتیں آتی ہیں وہ قرآن سے ٹکرا نہیں سکتی، حدیث سے ٹکرا نہیں سکتی، صحیح حدیثوں سے ٹکرا نہیں سکتی۔ جھوٹی حدیثیں ہو سکتی ہیں، بہت ساری جھوٹی حدیثیں ہیں، جو بیگن کھا لیا جنت میں چلا گیا، ایسی بیکار چیزیں جو جھوٹی حدیثیں لوگوں نے بنا لی، یہ جو ہے عقل کے خلاف ہو سکتی ہیں، لیکن صحیح حدیثیں، قرآن کریم کی آیتیں عقل سلیم صحیح عقل کے خلاف ہرگز نہیں ہو سکتی۔ اور اسی طریقے سے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے باطل فرقوں پر بڑا رد لکھا، اور تقلید کے بارے میں شیخ الاسلام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے مستقل طور پر بتایا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوائے کسی اور کی باتوں کو واجب الاتباع سمجھنا یہ گمراہی ہے، کہ ساری باتیں اس کی واجب ہیں قبول کرنا۔ شیخ الاسلام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر بڑے تفصیل کے ساتھ مختلف جگہوں پہ بحث کیا، اور کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی تیسرے انسان کی پوری بات نہیں لی جائے گی۔ اور انہوں نے کہا، انشاءاللہ میں کچھ نصوص پڑھوں گا، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ اقوال۔ شیخ الاسلام تیمیہ کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے دین نکالا جاتا ہے، وہ دلیل ہوتے ہیں، لیکن علماء کے اقوال دلیل نہیں ہوتے۔ علماء کے اقوال کے لیے دلیل تلاش کی جاتی ہے قرآن و حدیث سے، یہ نہیں کہ جو ہے علماء کے اقوال کو دلیل بنایا جاتا ہے اور قرآن و حدیث کو اس کے تابع بنایا جاتا ہے، ایسا نہیں۔ اور اسی طریقے سے شیخ الاسلام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے علم، عمل اور جہاد قلم کے ذریعے، زبان کے ذریعے اور تلوار کے ذریعے اور دین کی تجدید کا کام کیا۔ دین کی تجدید، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر 100 سال کے آخر میں ایک ایسے آدمی کو بھیجتا ہے جو دین کی تجدید کرتا ہے۔ تجدید کا مطلب اثر نو ریفارم کرنا، اس کے اصول کو زندہ کرنا۔ جو لوگ بدعتیں اور خرافات اور رسم و رواج کے ذریعے دین کو ختم کر دیتے ہیں، سنت بدعت بن جاتی ہے اور بدعت سنت بن جاتی ہے، شرک توحید اور توحید شرک ہو جاتی ہے، تو اس کو ختم کرتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اصل دین کیا ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سارا کام کیا۔ بہرحال مختصر حالات ہم نے آپ کے بارے میں ان 3-4 درسوں میں سنے۔ اب ان کے اقوال میں سے کچھ اقوال آج کے درس میں ہم ختم کریں گے، بیان کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ آئندہ درس سے عقیدہ واسطیہ کا درس انشاءاللہ باقاعدہ شروع ہوگا۔ شیخ الاسلام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کسی کی بات کو اختلافی مسائل میں قول فیصل نہیں سمجھا جائے گا۔ اختلافات ہیں علماء کے درمیان، تو اس میں کسی عالم کی بات، فلاں عالم نے کہا، ختم نہیں، کس کی بات مانی جائے گی؟ نص قرآن اور حدیث کی بات مانی جائے گی، یا امت کا اجماع ہے اس مسئلے پر، ساری امت اس پر متفق ہے، اور ساری امت کس پر متفق ہوگی؟ جو قرآن اور حدیث میں ہے اسی پر متفق ہوگی، اس کے خلاف میں تو متفق نہیں ہو سکتی۔ تو نص اور اجماع، قرآن اور حدیث اور اجماع کے علاوہ کسی بھی بات سے دلیل نہیں لی جا سکتی، اور علماء کے جو اقوال ہیں ان کے لیے قرآن و حدیث سے دلیل لیں گے کہ علماء نے جو کہا ہے اس کی دلیل کیا ہے، آپ قرآن و حدیث سے تلاش کریں گے۔ لیکن یہ نہیں کہ آپ قرآن اور حدیث کے لیے آپ علماء کی باتوں سے استدلال کر رہے ہیں، اچھا قرآن حدیث ہے، اچھا قرطبی سے وہ عمل کرے کیا تبھی ہم مانیں گے، نہیں تو ورنہ ہم نہیں مانیں گے۔ کون سے عالم نے کہا، ہمارے مسلک کے عالم نے کہا ہے کہ نہیں کہا ہے، ایسی بات نہیں ہوگی۔ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہدایت کی اصل بات یہ ہے، دوسری بات بتا رہا ہوں، اصل ہدایت اور دین حق یہ ہے کہ جو حق ہے اس کو ثابت کرنا، اور جو حق مقصود ہے اس پر عمل کرنا۔
اصل ہدایت یہ ہے، حق کو ثابت کرنا، لوگوں کو بتانا یہ حق ہے اور فلاں چیز باطل ہے، اور جو حق ہے اس پر عمل کرنا، یہ کیا ہے؟ اصل ہدایت ہے۔ اور گمراہی اور باطل دین کیا ہے؟ کہ آپ حق کو جھٹلائیں اور جو حق ہے اس کو چھوڑ دیں، یہ گمراہی ہے۔ گمراہی کی اصل جڑ اور دین باطل کیا ہے؟ کہ حق کو آپ کیا کر رہے ہیں؟ جھٹلا رہے ہیں، قبول نہیں کر رہے ہیں، اور جو حق آپ کو معلوم ہے اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے شیخ الاسلام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں الناس لا يفصل بینہم النزاع الا کتاب منزل من السماء، لوگوں کے درمیان جن مسائل میں جھگڑا ہوا ہے اس کے درمیان اللہ کی طرف سے جو کتاب نازل ہوئی ہے، جو وحی نازل ہوئی ہے، وہی فیصلہ کر سکتی ہے۔ اگر لوگوں کی عقل کی طرف آپ لوٹائیں گے تو ہر ایک کے پاس عقل ہے کہ نہیں؟ ہر ایک اپنے عقل سے سوچے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اگر تمہارے درمیان اختلاف ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول کے پاس لوٹاؤ، کیوں؟ اس میں حق ہے۔ تو آپ بجائے اس کے کہ قرآن اور حدیث کی طرف اپنی بات کو لوٹائیں، لوگوں کی عقل کی طرف لوٹائیں گے تو اختلاف ختم نہیں ہوگا۔ بہت اچھا جملہ دیکھیے کہ لوگوں کے درمیان جو اختلافات ہیں ان کو فیصلہ کرنے والی ان کے درمیان کون ہے؟ آسمان سے جو کتاب نازل کی گئی ہے وہی ہے۔ اور اگر ایسے مسائل کو لوگوں کے عقل کے پاس لے جائیں گے تو ہر آدمی کے پاس عقل ہے، اختلاف ختم نہیں ہوگا۔ شیخ الاسلام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اور جملہ سنیے، من فارق الدلیل ضل السبیل ولا دلیل الا بما جاء به الرسول، جو دلیل کو چھوڑ دیا، پروف کو چھوڑ دیا، قرآن اور حدیث کی دلیل کی اتباع نہیں کی، وہ صحیح راستے سے ہٹ گیا۔ اور دلیل کیا ہے؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں وہی دلیل ہے، قرآن یا حدیث، اس کے علاوہ کوئی تیسری چیز نہیں۔ اور شیخ الاسلام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الشرع نور اللہ فی ارضہ وعدلہ بین عبادہ وحسنہ الذی من دخلہ کان آمنا، اللہ کی شریعت یہ اللہ کی زمین میں اللہ کا نور ہے، اللہ کی روشنی ہے، لوگوں کو حق اور باطل کے درمیان فرق کرتی ہے۔ اور اللہ کی یہ شریعت لوگوں کے درمیان انصاف کرنے والی ہے، اور یہ اللہ کی شریعت وہ مضبوط قلعہ ہے کہ جو اس میں داخل ہو جائے گا وہ محفوظ ہوگا، سکیور ہو جائے گا، اس کو سیکیورٹی مل جائے گی، اللہ کی شریعت۔ شیخ الاسلام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرنا، ان کی باتیں ماننا، یہ نیک بختی اور سعادت اور خوشی کی اصل بات ہے۔ قطب کہتے ہیں وہ لکڑی جس کے اطراف چکی گھومتی ہے، بیچ میں لکڑی ہوتی ہے نا، چکی کے بیچ میں ایک لکڑی ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں قطب الرحا۔ اس کے بغیر چکی گھوم نہیں سکتی، آپ وہ لکڑی نکال دیے چکی گھوم نہیں سکتی۔ تو یہ وہ اصل چیز ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرنا، ان کی باتوں کو ہر چیز میں ماننا، کہ اس کی وجہ سے آپ کو ہر قسم کی خوشی مل سکتی ہے اور نجات مل سکتی ہے، اس کے علاوہ نجات نہیں مل سکتی۔ اور شیخ الاسلام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں العلم ما قام به الدلیل، نالج کیا ہے؟ علم کیا ہے؟ جس پر دلیل موجود ہے قرآن و حدیث کی۔ والعلم ما جاء به الرسول، علم کیا ہے؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ تو کیا علم یہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بتائے ہیں جس پر دلیل ہے یہ علم ہے، اس کے علاوہ جو چیز ہے وہ دلیل نہیں ہے، وہ علم نہیں ہے۔ اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہا کہ العلم ما قال اللہ قال رسولہ وقال الصحابة ليس بالتنبيه وما العلم نسبك للخلاف جهالة بين الرسول وبين رأي فقيه۔ علم یہ ہے کہ اللہ نے یہ کہا، قرآن کی بات۔ علم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث۔
علم یہ ہے کہ صحابہ کا ارشاد، صحابہ نے فرمایا. علم لوگوں کو بیوقوف بنانا نہیں ہے جی، قصے اور کہانیوں کے ذریعے کرامات، جھوٹے کرامات بول کر لوگوں کو دھوکہ دینا نہیں ہے. اور علم یہ نہیں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے خلاف کسی عالم اور کسی فقیہ کی بات کو لا کر ٹکرائیں. بھئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا مقام ہے، وہ اللہ کے رسول ہیں، اور ایک عالم دین اس کی کیا حیثیت ہے. وہ اگر صحیح کہتا ہے دلیل کی روشنی میں تو اس کی بات صحیح ہے، ورنہ اس کی بات غلط ہے. اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں علم یہ ہے کہ جو سچی بات نقل کی گئی ہے وہ، یا جس کی تحقیق ہوئی ہے وہ، اس کے علاوہ لوگ جتنی بھی بات کریں، جتنا بھی کریں، وہ سب بکواس ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں. علم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو بات نقل کی گئی ہے، ثابت نقل، وہ علم ہے. آپ دیکھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ایک ٹکڑا ہزاروں تقریروں پر بھاری ہوتی ہے. ایک ٹکڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ایک جملہ ہزاروں تقریروں پر بھاری ہوتی ہے. آج ہم لوگ تقریریں سنتے ہیں، لیکچر سنتے ہیں، لیکن درس، قرآن کا درس، حدیث کا درس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کا درس سلف کے زمانے میں یہی ہوتا تھا. سلف کے زمانے میں یہی ہوتا تھا، ایک ایک درس میں لاکھوں آدمی. مائک کا زمانہ نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود یہاں سے ایک آدمی سن کر وہاں دروازے کے پاس ایک آدمی سنتا اور اس بات کو نقل کرتا، بولنے والے کی بات، وہاں سے پھر ایک دو چار صف کے بعد دوسرا آدمی ہوتا. اس طریقے سے پورے مجمع میں لکھانے والے 100 لوگ ہوتے، بولنے والے، ان کو مستملی کہا جاتا تھا. اور کیا سنتے تھے؟ کچھ نہیں، لیکچرز نہیں، حدیثیں. حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی ہوتی تھی. آج اگر ہم بھائی وہی درس کا سلسلہ بخاری اٹھا کر بیٹھ جائیں تو لوگ مشکل سے بیٹھیں گے. آج یہ حال ہے. ایک کانفرنس، لچھے دار تقریر، ماشاءاللہ کیا بولتے ہیں جی مولوی صاحب، بہت اچھا انداز ہے، میٹھی بات، شیرینی بیان. تو یہ ہے آج ہمارا لیول، دین کا لیول. اور اصل جو دین ہے قرآن اور حدیث، اس سے ہم غافل ہیں، اس سے ہم دور ہیں. شیخ الاسلام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الدنیا کلھا ملعونہ ملعون ما فیہا. دنیا میں، یہ دنیا پوری کی پوری دنیا، اس پر اللہ کی لعنت ہے، اور اس میں جو کچھ ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے، ایکسپٹ وہ، سوائے وہ جس پر رسالت کا سورج طلوع ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، قرآن کی باتیں جہاں ہیں، علم دین، اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں سب پر اللہ کی لعنت ہے، سوائے اس کے جس کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر ہے، قائم ہے. اور آپ کہتے ہیں وَلَا بَقَاءَ لِأَهْلِ الْأَرْضِ إِلَّا مَا دَامَتْ آثَارُ الرُّسُلِ مَوْجُودَةً فِيهِ. زمین والے اسی وقت تک رہیں گے جب تک نبوت کے آثار یہاں رہیں گے. قرآن اور حدیث کی تعلیم اس دنیا میں رہے گی، اسی وقت تک دنیا رہے گی. اور جب یہ دین ختم ہو جائے گا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے آثار ختم ہو جائیں گے، یہ دنیا میں ختم کر دے گا اللہ تعالیٰ. حدیث میں آتا ہے کہ قیامت جب قائم ہوگی، ایسے لوگ رہیں گے دنیا میں جو اللہ کا نام لینے والے بھی نہیں ہوں گے، اللہ کا نام لینے والے بھی نہیں ہوں گے. اسی زمانے میں کعبے کو ایک ایک اینٹ کر کے توڑا جائے گا، اور اسی زمانے میں قرآن کریم کے الفاظ کو اٹھا لیا جائے گا. لوگ دیکھیں گے قرآن کھول کر سفید پیپر ہوگا، قرآن نہیں ہوگا. قیامت کے قریب ایسے لوگوں پر قیامت آئے گی جو اللہ اللہ کہنے والے نہیں ہوں گے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک نبوت کے آثار یہاں رہیں گے، دین اسلام کی کچھ نہ کچھ چیز باقی رہے گی، اس وقت تک دنیا رہے گی. اور جب یہ ختم ہو جائے گی، دین کا علم ختم ہو جائے گا، اللہ اس دنیا کو بھی ختم کر دے گا. فَإِذَا دُرِسَتْ آثَارُ الرُّسُلِ مِنَ الْأَرْضِ وَانْمَحَتْ بِالْكُلِّيَّةِ خَرَّبَ الْعَالَمُ الْعَلَوِي وَالسَّفْلِي وَأَقَامَ الْقِيَامَةَ. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ انبیاء اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب آثار ختم ہو جائیں گے اور پوری طریقے سے مٹ جائیں گے، اللہ تعالیٰ
سفلی اور علوی، یہ نچلی اور اوپر کی کائنات کو ختم کر دے گا اور قیامت کو قائم کر دے گا، قیامت آ جائے گی۔ شیخ الاسلام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک اور جملہ سنیے، ما من احد من اعیان الائمة من السابقین والاولین ومن بعدهم الا وله اقوال وافعال خفی علیہم فیها السنہ۔ جتنے بھی ائمہ گزرے ہیں بڑے بڑے، پرانے زمانے کے ہوں یا بعد کے زمانے کے، جتنے بھی ائمہ گزرے ہیں ان کے کچھ ایسے اقوال ہیں، ان کے کچھ ایسے افعال ہیں، اعمال ہیں، اس میں ان کو سنت نہیں معلوم ہوئی ہے، کوئی سنت بعض سنت چھوٹ گئی ہے۔ وَهَذَا بَابٌ وَاسِعٌ لَا يُحْصَىٰ، اور یہ بہت سارے ہیں مسائل، ایسے مسائل بہت سارے ہیں، اس کو ہم شمار نہیں کر سکتے۔ مع ان ذلك لا يغض من اقدارهم ولا يسوغ اتباعهم فيها، لیکن اس کے باوجود اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کا مقام گر جاتا ہے، جی ان کی عزت ختم ہو جاتی ہے، اور اسی طریقے سے جن مسائل میں انہوں نے غلطی کی اس میں اتباع کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی بنیادی بات ہے میرے بھائیوں، یعنی جتنے بھی ائمہ گزرے ہیں ان میں سے بھی شیخ الاسلام تیمیہ بھی ہیں، جتنے بھی ائمہ گزرے اس زمانے سے آج تک، اس میں ان کے کچھ ایسے اقوال ہیں، ایسے فتاوے ہیں، اس میں ان سے غلطی ہوئی ہے اور سنت ان سے چھوٹی ہے، یہ لازمی طور پر بات ہے۔ اب دیکھتے ہیں اختلافات، حدیثیں پڑھے ہوں گے لیکن ضروری نہیں کہ وہ ہر مسئلے میں جو بالکل پرفیکٹ اور صحیح حدیث ہے اس پر عمل کریں، ضروری نہیں، ان سے غلطی ہونا لازمی طور پر ہے۔ ورنہ اگر کوئی یہ شخص کوئی کہتا ہے کہ ہمارے امام صاحب اور ہمارے عالم دین ہر مسئلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کچھ ہوا نہیں ہے ان سے، بلکہ جو بھی کہا ہے وہ بالکل 100% سنت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیراکس کاپی بن گئے، اور یہ ناممکن سی بات ہے۔ اسی لیے علماء نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، صحیح حدیث پوری امت سے چھوٹ نہیں سکتی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سنتوں کا استقصاء یہ ایک آدمی نہیں کر سکتا۔ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سنتوں کو صحیح طریقے سے جان لے، اس کے پاس علم ہو سکتا ہے لیکن وہ یہ سمجھ رہا ہوگا کہ نہیں یہ سنت نہیں ہے، اس کے پاس وہ سمجھ رہا ہوگا، علم ہوگا، ہو سکتا ہے، لیکن کیا سمجھ رہا ہوگا، نہیں اس مسئلے میں یہ سنت نہیں بھائی، دوسری چیز سنت ہے۔ تو غلط فہمی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حدیثوں کو، ساری سنتوں کا استقصاء ایک آدمی میں جمع ہو جائے، امپاسبل، ناممکن ہے۔ لیکن یہ بھی امپاسبل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ساری امت سے چھوٹ جائے، غائب ہو جائے، وہ دین کا علم، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دین کی بات پوری امت اس سے غافل ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کو معلوم نہیں ہے ان کو معلوم ہوگی، ان کو معلوم نہیں ہے تو ان کو ہوگی۔ علماء نے کہا کہ مکے والے اگر اس مسئلے کو نہیں جانتے ہیں مدینے والے جانتے ہوں گے، مدینے والے اس مسئلے کو صحیح طریقے سے نہیں جانتے ہیں کوفے والے جانتے ہوں گے، کوفے والے صحیح طریقے سے نہیں جانتے ہیں سیریا کے لوگ جانتے ہوں گے، وہ لوگ اگر نہیں جانتے ہیں یمن کے لوگ جانتے ہوں گے، کسی نہ کسی کے پاس وہ سنت ضرور ہوگی۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے بعض بستی کے علماء کے پاس بعض مسائل میں غلطیاں سرزد ہوئی ہیں۔ مثال کے طور پر مکے کے بعض اس زمانے میں، یعنی میں جو بات کر رہا ہوں تقریباً تیسری صدی ہجری یا دوسری صدی ہجری کی بات، مکے کے علماء کے پاس متعہ جائز تھا۔ متعہ کا مطلب یعنی آدمی تھوڑی دیر کے لیے، لمیٹڈ ٹائم کے لیے شادی کر سکتا ہے، 1 دن کے لیے، 2 دن کے لیے، 3 دن کے لیے، 1 مہینہ کے لیے، 1 سال کے لیے۔ شروع میں جائز تھا اسلام میں، بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دے دیا۔ فتح مکہ کے موقع پر اجازت دی گئی تھی اور 3 دن کے بعد بالکل قیامت تک کے لیے اس کو حرام قرار دیا گیا۔
لیکن مکے کے بعض علماء اس کو جائز قرار دیتے تھے. اس میں سے عبد الملک بن عبد العزیز بن جریج ایک بہت بڑے محدث ہیں, جائز سمجھتے تھے, متعہ کو جائز سمجھتے تھے. مدینے کے بعض علماء میوزک کو جائز سمجھتے تھے اس زمانے کے, آج کی بات نہیں کر رہا ہوں, دوسری صدی تیسری صدی ہجری کی بات کر رہا ہوں. کوفے کے بعض علماء نبیذ کھجور کو اگر اس کا جوس بنا کر رکھ دیا جائے تو 1-2 دن کے بعد 3 دن کے بعد وہ شراب بن جاتا ہے. انگور سے شراب بناتے ہیں, کھجور سے بناتے ہیں, چاول سے بناتے ہیں, گیہوں سے بناتے ہیں. علماء نے اس کو حرام قرار دیا, ایک مدت تک جائز قرار دی کہ اتنا جائے, اس کی یہ علامت ہے کہ اس میں نشہ نہ آئے, اور جب نشہ آ جاتا ہے تو جو ہے ظاہر سی بات ہے. لیکن بعض علماء نے کہا کہ نشہ نہیں آتے تک اگر پیتا ہے تو کوئی حرج نہیں. اب ایک کوانٹٹی ہوتی ہے کسی چیز کی. حدیث میں آتا ہے ما اسکر منہ الفرق فالقطرۃ منہ حرام. ایک مٹکا اگر کوئی چیز آپ پئیں گے, مٹکا مطلب کتنا بڑا ہوتا ہے, کتنے لیٹر, تقریباً 50-100 لیٹر ایک مٹکا. 50 لیٹر اگر آپ پئیں گے تو جو چیز 50 لیٹر پینے کے بعد اگر نشہ آتی ہے تو اس کا ایک قطرہ بھی حرام ہے اسلام میں. 50 لیٹر پینے کے بعد اگر کوئی چیز مطلب نشہ میں انسان آتا ہے تو اس کا ایک قطرہ پینا بھی حرام ہے. اگر کوئی آدمی 50 لیٹر دودھ پیا تو کیا نشہ آئے گا؟ پانی پیے گا تو نشہ آئے گا؟ نہیں. لیکن وہی بعض چیزیں جو نشے کی چیزیں ہیں بعض, کہ اگر زیادہ کوانٹٹی میں پئیں گے تو نشہ ہے, تھوڑی کوانٹٹی میں پئیں گے تو نشہ نہیں ہے. اسلام نے اس تھوڑے کوانٹٹی کو بھی حرام قرار دیا. تو بعض کوفے کے علماء اس پر عمل کرتے تھے, اس میں غلطی ہوتی تھی. بصرے کے علماء, پرانے زمانے میں بعض علماء کے پاس یہ بات تھی کہ دینار و درہم ایکسچینج میں ان لوگوں کے پاس کوئی بات نہیں تھی کہ بعد میں اگر انسان پیسے دیتا ہے تو کوئی بات نہیں. دینار اور درہم اور کرنسی کے ایکسچینج میں ایک قانون ہے کہ آپ مثال کے طور پر میں لیپ ٹاپ لے رہا ہوں, پیسے آج دیا, یہ لیپ ٹاپ میں خرید رہا ہوں 50 دن کے بعد, کوئی حرج نہیں. لیکن اگر میں سونے کے بدلے میں سونا لے رہا ہوں, سونا بیچ کر سونا لے رہا ہوں, اسلام کا یہ کہنا ہے شریعت کا کہ کوانٹٹی اور ٹائم سیم ہونا چاہیے سونا اور چاندی میں, اور اسی طریقے سے کرنسی میں کوانٹٹی اور ٹائم, یعنی ادھر دو اور ادھر لو. عام طور پر ہم لوگ کیا کرتے ہیں, پرانا سونا ہوتا ہے, نیا سونا ہے, ایکسچینج کرتے ہیں. تو نیا سونا جب دیتے ہیں, نیا سونا نیا زیور لیتے ہیں, تو اس وقت کیا ہوتا ہے, پرانے سونے کی قیمت پرانے زیور کی قیمت کم ہو جاتی ہے کیا نہیں؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ نہیں, اس کو تم ایسا کرو کہ زیور پیسے کے بدلے میں, کرنسی کے بدلے میں بیچو, بیچ کر پھر تمہارے پاس جو پیسہ ہے اس پیسے کے ذریعے نیا زیور خریدو, ورنہ اس میں سود آ جاتا ہے. اگر کوانٹٹی بڑھ گیا تھوڑا بھی, مطلب 10 گرام سونا آپ دے رہے ہیں تو 10 گرام سونا ہی لیں گے. 9 گرام سونا دے کر آپ جو ہے 5 گرام سونا لے نہیں سکتے, اور اسی وقت ہونا چاہیے, اسی وقت ہونا چاہیے, سیم ٹائم میں, ادھر دو اور ادھر لو. اس کی بہت ساری دلیلیں ہیں مسئلے میں, مسائل میں دیکھیں گے, احکام و مسائل میں, فقہ کے مسائل میں بہت ساری اس کی دلیلیں ہیں. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور میں بھی کہا. ایک مرتبہ ایک صحابی خیبر سے کھجور لے کر آئے, کھجور بہت ماشاءاللہ بہت شاندار. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو ہے کیا خیبر کے سارے کھجور ایسے ہیں؟ نہیں اللہ کے رسول, ایسا نہیں ہوتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں, جو ذرا 3rd کلاس کا کھجور ہوتا ہے وہ ہم ایک 2-3 سیر دیتے ہیں, اور یہ 1 سیر جو ہے یہ کھجور لیتے ہیں. 3 سیر کھجور کون سا دیا؟ جو ذرا 3rd کلاس کا ہے, اور فرسٹ کوالٹی کا, فرسٹ کلاس کا 1 کلو لیا, 1 سیر لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں ایسا مت کرو,
اس کھجور کو پیسے کے بدلے میں بیچو، اس کھجور کو پیسے کے بدلے میں بیچو، بیچ کر پھر پیسے کے بدلے میں یہ کھجور خریدو فرسٹ کوالٹی کی۔ تو یہ کہ علماء نے کہا کہ ایک ہی کوالٹی کی چیز عدل بدل کرتے ہیں، مطلب کرنسی ہے، فار ایگزامپل اب لکھا ہوا ہے بعض دکانوں میں ان کو چلر چاہیے، چلر، اگر آپ 100 روپے کا چلر لا کر دیں گے، 90 روپے دیں گے تو آپ کو 100 روپے ہم دیں گے، چلر چاہیے ایکسچینج کے لیے، ٹوٹا کھلا پیسے، تو کیا کرتے ہیں کہ آپ اگر 90 روپے دیں گے تو ہم 100 روپے ایک نوٹ دیں گے، ہمیں کھلا نوٹ چاہیے، کھلا 10 روپے کے، 5 روپے کے، 2 روپے کے۔ جائز نہیں اسلام میں، حرام۔ آپ اگر 90 روپے دے رہے ہیں تو 90 ہی وہاں دینا لیں گے، 100 دے رہے ہیں تو 100 لیں گے، 101 نہیں لے سکتے، اگرچہ کہ آپ ایکسچینج کر رہے ہیں، کرنسی جب ایک ہے، اور اس طریقے سے سونا سونے کے بدلے میں، چاندی چاندی کے بدلے میں، تو کمی اور بیشی نہیں ہونا چاہیے، جائز نہیں ہے۔ 2 شرط اس میں ہے کہ آپ ایک ہی کوانٹٹی ایک ہی ہوگا، اور دوسرا ہے کہ اسی وقت اب دے کو میں بعد میں دیو نہیں، ویسا نہیں، چلر بعد میں لاگ دے، پرواہ نہیں۔ 100 روپے دے کر آپ کچھ جو ہے پیسے لیے، باقی پیسے باقی تھا ان کے پاس 10-20 روپے، بعد میں دیجئے، کوئی بات نہیں، لیکن جب ایکسچینج کر رہے ہیں تو 2 شرط کہتی ہے شریعت کہ ایک سیم کوانٹٹی ہونی چاہیے اور دوسری کے اسی ٹائم ہونا چاہیے۔ لیکن اگر آپ ڈالر کے بدلے میں روپی لے رہے ہیں، سونے کے بدلے میں چاندی لے رہے ہیں، تو اس وقت شریعت یہ کہتی ہے کہ یہ جو کرنسی وغیرہ جو چیزیں ہیں جس پر لوگ خریدتے اور بیچتے ہیں، اس میں کوانٹٹی تو کم ہوگی، ڈالر کی قیمت زیادہ، روپیز کی قیمت کم، 1 ڈالر کے بدلے میں 60 روپے 70 روپے، آپ کم و بیشی کر سکتے ہیں، کم اور زیادہ ہو سکتا ہے، لیکن اسی ٹائم پر ہونا چاہیے، سیم ٹائم ایکسچینج کرتے ہیں تو سیم ٹائم۔ تو بصرے کے بعض علماء نے اس مسئلے میں غلطی کی، تو میں یہ جو مثال دے رہا تھا یہ کہ ہر ایک سے غلطی ہوئی ہے سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ ایمان ہونا چاہیے، ہر عالم سے غلطی ہوئی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کا مقام اور ان کی عزت نہیں، یہ علماء ہیں، اللہ تعالیٰ نے سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی انسان میں حق کو محصور نہیں کیا ہے، اور یہ بہت بنیادی بات ہے۔ کتنے لوگ صرف اس وجہ سے کہ ہمارے فلاں صاحب محترم ہیں، فلاں امام صاحب ہمارے بزرگ ہیں، ان سے کیسی غلطی ہو سکتی ہے، اس غلط فہمی مبتلا ہو کر بہت ساری غلطیوں میں انہوں نے اپنے امام کی، اپنے عالم دین کی بات مانی اور غلطی میں بھی ان کی اتباع کی، تو یہ بہت بڑی غلط بات ہے۔ تو لہٰذا یہاں اور وہ لوگ بھی غلطی پر ہیں جو علماء کی غلطیوں کو ذکر کرتے ہیں صرف، اور تاکہ علماء کا مقام نیچے گرائیں، علماء کی صرف غلط، دیکھو جی یہ عالم ایسے ہیں، فلاں دیکھو یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں، بھئی حق کس کے پاس نہیں ہے اور باطل کس کے پاس نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی ساری باتیں غلط ہو گئی، جائز نہیں، اور اس کی وجہ سے ان کی کسی بات کو ہم نہیں سنیں گے۔ ہاں کرائٹیریا اس میں کیا ہے، اگر کسی منہج میں اور عقیدے میں اگر کوئی صحیح ہے، منہج اور عقیدے میں ایمان کی باتیں، دین کے اصول کی باتیں، اس میں وہ برحق ہے، فقہی مسائل میں بعض چیزوں میں اس سے غلطی ہوئی ہے تو اس کی غلطی کو برداشت کیا جائے گا، اور اس کے لیے ہم اللہ سے دعا کریں گے اللہ معاف فرمائے۔ اسی لیے ہم اہل حدیث، اہل سنت و جماعت، ہم یہ کہتے ہیں کہ چاروں ائمہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے علاوہ جتنے ائمہ گزرے ہیں ہماری نظر میں محترم ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ چاروں ائمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام پر پہنچ گئے، نعوذ باللہ، نہیں، محترم ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ان سے ضرور غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن ہم ان کی غلطی میں ان کے فالو نہیں کریں گے، ان کے علم سے ہم ضرور استفادہ کریں گے۔ چاروں ائمہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے علاوہ بہت سارے علماء، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مستقل کتاب لکھی، رفع الملام عن الائمۃ الاعلام،
کہ جو بڑے بڑے ائمہ جو علماء گزرے ہیں جیسے 4 ائمہ اور ان کے علاوہ ان کی مذمت نہیں کی جائے گی، ان کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، ان کی عزت کرنی چاہیے۔ اور انہوں نے اسباب بتایا، اگر کوئی امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث کے خلاف جاتے ہیں اس کے لیے کیا سبب ہے، وہ کس کارن سے، کس وجہ سے جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف انہوں نے کہا ہے، فتویٰ دیا ہے، باقاعدہ شیخ الاسلام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں وہ ساری باتیں بتائیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے بزرگوں بھائیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لوگوں میں اور انبیاء کرام، آپ اور انبیاء کرام وہ لوگ ہیں جو 100% پرفیکٹ ہوتے ہیں، جن کی ساری باتیں برحق ہوتی ہیں۔ ان کے علاوہ کسی ایک انسان کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کے سارے فتوے صحیح ہیں، اس کی ساری باتیں صحیح ہیں، وہ غلط کہہ نہیں سکتا، یہ جو ہے بالکل شریعت کے خلاف ہے۔ پھر اس کے بعد شیخ الاسلام تیمیہ رحمۃ اللہ کا ایک اور جملہ ہے، اس سے میں ختم کرتا ہوں۔ ان کے بہت سارے اقوال ماشاءاللہ لوگوں نے جمع کیے ہیں، اور جیسا کہ میں نے کہا یہ سب اس لیے کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں منہج کو واضح کرتی ہیں، انسان کے منہج، کہ انسان کا کیا منہج ہونا چاہیے، انسان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، کن چیزوں کو بنیاد رکھ کر زندگی گزارنی چاہیے۔ کہتے ہیں کہ خوارج، اس میں کوئی شک نہیں، خوارج عبادت میں اتنی محنت کرتے تھے، اتنا زہد و تقویٰ تھا جو بعض صحابہ میں نہیں تھا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک قوم آئے گی کہ تم لوگ ان کی نماز کو اپنی نماز سے زیادہ سمجھو گے، اپنی نماز کو حقیر سمجھو گے ان کی نماز کے مقابلے میں، ان کے قرآن پڑھنے کو اپنے قرآن کے مقابلے میں زیادہ سمجھو گے، اپنی نماز کو معمولی سمجھو گے، اپنے قرآن کو معمولی سمجھو گے کہ تم کم قرآن پڑھ رہے ہو، اتنا پڑھ رہے ہوں گے۔ لیکن اس کے باوجود جب ان کا طریقہ صحیح نہیں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں تھا ان کی عبادت، ان کی تلاوت جب نہیں تھی، تو کیا ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ دین سے نکل جائیں گے، دین سے نکل جائیں گے۔ تو ضروری ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر پابند رہیں، اگرچہ کہ ہمارا عمل تھوڑا ہی صحیح۔ کہتے ہیں اسی لیے عبداللہ بن مسعود اور ابی بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا اقتصاد فی سنہ خیر من اجتہاد فی بدعہ، کہ سنت پر آپ تھوڑا عمل کریں یہ زیادہ بہتر ہے کہ بدعت پر آپ بہت زیادہ عمل کریں۔ بدعت پر بہت زیادہ وقت گزار رہے ہیں، بہت محنت کر رہے ہیں، جی ہاں وہ بدعت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں ہے، کیا فائدہ اس کا؟ اس قسم سے بہت ساری چیزیں شیخ الاسلام تیمیہ کی زندگی میں، ان کے اقوال میں، ان کی شریعت میں، ان کے فقہ میں اور ان کے علم میں آپ پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو شیخ الاسلام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے علم سے استفادہ کرنے اور ان کی صحیح باتوں سے ہمیں سبق سیکھنے اور اپنی زندگی میں اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔